نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ کو اپنے اس پروگرام نور والی کتاب میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. آپ کو اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک سے متعلق کچھ سیگمنٹس کے ذریعے سے علم دین فراہم کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ بھی یہ پروگرام توجہ کے ساتھ سنیں گے. اور اگر آس پاس کوئی کھیل رہا ہے بچہ تو ان کو بتا دیں کہ نور والی کتاب پروگرام آ گیا ہے، کھیلنے کا وقت ہو گیا ہے ختم، اور نور والی کتاب کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. آپ بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں، قاعدہ بھی سیکھیں، سورتوں کی فضیلت بھی سیکھیں، اور آخر میں جو زبردست مقابلہ ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر وہ بھی آپ دیکھیں اور اپنے علم کے اندر بہت سارا اضافہ کریں اور عمل کا جذبہ پیدا کریں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیگمنٹس کی جانب آگے بڑھیں، ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی. بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. کیا خوشخبری سنائی؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں اللہ پاک کی ہم پر رحمتیں ہوں، اللہ پاک کی ہم پر سلامتی نازل ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ہم پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. سب سے پہلے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ماشاءاللہ جن آیت کی تلاوت آپ نے سنی ہے، دیکھیں بورڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آج جو آیات آپ نے سنی ہے نا ان میں ایک بڑا کمال ہے. کیا ہے؟ کمال.
کیا کمال ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین. نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے نون ساکن. نون ہے، نون کے اوپر جزم آ گئی، اس کا نام ہو گیا نون ساکن. جس حرف پہ بھی جزم آ جاتی ہے نا اس کا نام ساکن ہو جاتا ہے. جیسے لام کے اوپر جزم ہے، لام ساکن. وا کے اوپر جزم ہے، وا ساکن. یا کے اوپر جزم ہے، یا تو یہ ہے نون ساکن. اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے. یہ دیکھیں، یہ رہا دو زبر، یہ ہے نا، یہ ایک زبر نہیں ہے بلکہ دو زبر ہیں، تو یہ دو زبر، یہ ہو گیا دو زیر. اسی طرح دو پیش اگر آ جائیں تو یہ سب کہلاتے ہیں تنوین. جب بھی نون ساکن کہیں آتا ہے یا تنوین کہیں آتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور اپلائی ہوتا ہے. تو جو قاعدے اپلائی ہوتے ہیں ان کی تعداد ہے 4. بس 4 قاعدے میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوگا. یہ نہیں کہ 100 200 قاعدے 300 قاعدے آپ پریشان ہو جائیں کتنے سارے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں. نہیں، صرف 4. صرف نام بتا دیتا ہوں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. آسان نام ہے، آپ سنتے رہیں گے تو اور آسان ہو جائیں گے. ایک بار میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں. پہلا کون سا ہے؟ اظہار، دوسرا؟ ادغام، اقلاب. ایک بار دوبارہ. اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. یہ 4 قاعدے ہیں. اچھا، یہ جو آیات آپ کے سامنے آئی ہیں نا، ان میں ماشاءاللہ چاروں کے چاروں قاعدے لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، سب سے پہلے آیا ادغام کا قاعدہ. یہ رہا ادغام کا قاعدہ. کیا ہے ادغام کا قاعدہ؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نا تو وہاں ہوتا ہے ادغام. اب یہ حروف یرملون کون سے ہیں پیارے بچوں؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 1 یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 ہیں حروف یرملون. مدنی قاعدے کے اندر یہ حروف لکھے ہوئے، وہاں سے بھی آپ ایزیلی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. تو یہ حروف آپ نے یاد کر لینا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آتے ہیں. جہاں بھی یہ 6 حروف آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ ادغام ہوگا. را اور لام، جہاں را اور لام آئے گا نا وہاں غنہ نہیں کریں گے. ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے. لیکن ان کے علاوہ یا، میم، واو، نون، یہ بچے ہیں نا 4، ان 4 میں غنہ بھی غنہ ہوگا. را اور لام میں نہیں ہوگا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ادھر ابھی آ جائیں. من رسول، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ابھی 6 حروف میں نے یاد کرایا آپ کو. یا، را، میم، لام، واو، یہ آ گیا را. من رسول، یہاں پہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے اور میں نے بتایا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے بھی پڑھتے ہوئے غنہ نہیں کیا اور قاری صاحب نے بھی پڑھتے ہوئے غنہ. نہیں کیا. اب غلط کیا ہے؟ من رسول، من، یہ ہے غلط. آپ نے یہاں سمجھے ایک طرح سے نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، یوں سمجھے نون ہے ہی نہیں. نون یہ ہے من رسول. ڈائریکٹ آپ میم کو ملائیں گے را سے. اسی طرح جب لام آ جاتا ہے تب بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے یہاں پہ نون ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مل لدنہ، جیسے مل یہاں نون ہے لیکن نون پڑھا ہی نہیں. یہاں را ہے، یہاں بھی نون کو نہیں پڑھا. اب اس کی مثال کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے دیں گے. اچھا، اب یہ آج کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں اور کون کون سے قاعدے ہیں. یہ آ گیا ادغام اور تھوڑا سا آگے آئے تو یہ اقلاب کا قاعدہ آ رہا ہے. چلیں اقلاب کا قاعدہ بھی سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ با لکھا ہوا ہے. با، اگر با لکھا ہوا آ جائے آپ سمجھ لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کتنا آسان ہے نا. اقلاب کا مطلب ہے تبدیل کرنا، بدلنا، قلب کرنا. کیا کرنا؟ قلب. یہ جو نون ساکن ہے نا یا تنوین ہے اس کو ہم میم سے چینج کر دیتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ من بینی نہیں پڑھیں گے. با آ گیا یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اس کو پڑھیں گے مم بینی. نون کو کیا بنا دیا؟ میم. کیا بنا دیا؟ میم. اسی لیے ہمارے سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں چھوٹا سا ننھا منا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ہماری پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ بھولے سے نون نہیں پڑھنا، ادھر میم ہی پڑھنا ہے، مم بینی. اور آگے یہ آ گیا اظہار کا قاعدہ، یہ بعد میں سیکھیں گے. اگلی آیت دکھائیے گا. اگلی آیت میں یہ آ گیا اخفا کا قاعدہ. تو اظہار اور اخفا کا قاعدہ انشاءاللہ اگلے کسی سیگمنٹ میں آپ کو سکھائیں گے. آج آپ نے نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے سیکھے. کتنے قاعدے؟ 2. پہلے کا نام ادغام، دوسرے کا نام اقلاب.
इखलाब। और टोटल कितने कायदे हैं? 4 बाकी 2 कौन कौन से बचे? इज़हार इख्फा। इज़हार इख्फा। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम इसे याद रखने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब और उसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सूरत के अंदर जैसा कि हम सूरतों की फ़जीलत सुन रहे हैं, आज भी एक सूरत की फ़जीलत सुनेंगे। आज जिस सूरत के बारे में हम सुनने वाले हैं वो है कुरान पाक की सूरत नंबर 57। हाँ, और इस सूरत का नाम है सूरह हदीद। क्या नाम है? सूरह हदीद। इस सूरत का नाम सही है सूरह हदीद, हदील नहीं बल्कि हदीद। हा के बाद दाल और फिर या के बाद भी दाल, दोनों जगह दाल, हदीद। ठीक है, ये नाम याद रखना है, गलत नाम नहीं कहना है। ठीक है, चलें भाई। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसब्बिहात सूरतों की तिलावत फरमाते। कौन सी सूरतों की? आपके जहन में फ़ौरन सवाल आ गए, मुसब्बिहात कौन सी सूरत है? आप कंफ्यूज ना हो, अभी बताता हूँ मैं आपको। और इरशाद फरमाते इन सूरतों में से एक सूरत ऐसी है जो 1000 आयतों से बेहतर है। सुभानअल्लाह। कितनी ज़बरदस्त शान है ना सूरत की। अब ये सूरह मुसब्बिहात कौन सी हैं? मुसब्बिहात से मुराद बच्चों वो सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा में तस्बीह की आयत हैं, यानी वो सूरतें जिनकी इब्तिदा में अल्लाह पाक की पाकी बयान हुई है, अल्लाह पाक की तस्बीह बयान हुई है, अल्लाह पाक की शान बयान की गई है, तो उन सूरतों को कहते हैं सूरह मुसब्बिहात। क्या नाम है? मुसब्बिहात। ऐसा मुश्किल हो रहा है ना, मुतसब्बिहात मुसब्बिहात क्या कहें, तो ये है मुसब्बिहात। एक बार रिपीट करें मेरे साथ। मुसब्बिहात। मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, माशाल्लाह याद हो गया आपको। एक बार दोबारा। मुसब्बिहात। 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 कौन कौन सी सूरतें? कुछ सूरतों के नाम बताता हूँ आपको। एक सूरह हशर है, इसकी इब्तिदा में भी अल्लाह पाक की तस्बीह बयान की गई है। इसी तरह सूरह सफ़ है, सूरह जुमुआ है, सूरह तगाबुन है और सूरह हदीद। सूरह हदीद के बारे में आज स्पेशली सुन लेना, ये सूरह हदीद, इसकी शुरू में भी अल्लाह पाक की पाकी, अल्लाह पाक की शान ये बयान हुई है, अल्लाह पाक की तस्बीह बयान की गई है। तो ये हैं सूरह मुसब्बिहात। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले इन सूरतों की तिलावत क्या करते थे। हमें भी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह वाक़िआ पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, और भी बहुत सारी सूरतों की फजीलत हम सुनते चले जा रहे हैं। तो हमें कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। चाहिए। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह सोने से पहले कुरान पाक की तिलावत क्या करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब और इस सेगमेंट का नाम है हमारा कुरान। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीज़ों का जिक्र है और फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह पाक के एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करने जा रहे हैं और इनका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और कितनी बार कुरान पाक में इनका जिक्र आया है इस बारे में भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 43 मरतबा आया है। एक कौल के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार है और आपका लक़ब नूह है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत ज्यादा रोया करते थे, इस वजह से आपको ये टाइटल मिला। आप अलैहिस्सलाम दुनिया में चौथे नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम के कुरान पाक में जो औसाफ बयान हुए हैं इनमें से एक ये है कि आप अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने वाले थे। आप जब भी कोई चीज खाते पीते या लिबास पहनते तो उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करते थे। आपको आदम सानी कहा जाता है क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान के बाद इंसान की नस्ल आपकी औलाद से चली थी। प्यारे बच्चों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक यानी 950 ईयर्स लोगों को ईमान लाने का कहते रहे, मगर आपकी कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि वो लोग आप अलैहिस्सलाम को तंग करते और तकलीफें देते रहे और आप पर
بار صرف 80 لوگ ایمان لائے، اور جب آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی اور آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی قوم ایمان لے کر نہیں آئے گی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی۔ اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے 100 سالوں میں کشتی کو بنایا۔ جب یہ کشتی تیار ہو گئی، آپ اور ایمان والے اس میں سوار ہو گئے۔ اسی کشتی میں پرندے اور زمینی کیڑے، شکاری جانور بھی سوار ہو گئے۔ پھر ایک طوفان کا عذاب آیا تھا۔ جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے تھے اور باقی سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام پر بہت سارے انعامات فرمائے۔ نمبر 1، آپ کی اولاد کو باقی رکھا، یعنی آپ کی اولاد سے نسل چلی۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ نمبر 3، آپ کے بعد والے لوگوں میں بھی آپ کے ذکر کو باقی رکھا گیا۔ آج دیکھیں دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 4، فرشتے، جنات، انسان قیامت تک سب حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاء اللہ، آج آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا، اور کتنے کمال کی آج آپ نے چیز سنی کہ 950 سال تک آپ نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، اچھی باتوں کی تعلیم دی، لیکن کچھ لوگ آپ پہ ایمان لائے اور بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ پاک نے ان پہ عذاب بھی نازل فرمایا۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 950 سال تک آپ سمجھاتے رہے۔ پہلے نا بہت بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، 400 سال، 500 سال، 1000 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال سمجھایا؟ 950 سال۔ اور ہم تو کسی کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں اور فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، وہ تو بات نہیں مانتا، وہ تو بدتمیزی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو دل ہے نا، اس کو چھوٹا سا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے دل کو بڑا کرنا چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام کہتا ہے ہمارا دل بڑا ہو۔ ہم سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ ایک نہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری سوسائٹی سے برائیاں ختم ہو جائیں گی اور اچھائیاں ہی اچھائیاں عام ہو جائیں گی، سب جگہ اچھائیاں ہوں گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم سمجھانے والے بن جائیں گے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس میں ایک مقابلہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیا مقابلہ ہوگا؟ اعراب کا مقابلہ ہونے والا ہے، اسی لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ۔ ان میں اعراب لگا ہوا ہے نا، کہیں زبر ہے، زیر ہے، جزم ہے، لیکن یہ دیکھیں تا کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے۔ اب کرنا یہ ہے، ایک ٹیم اے سے سلیکشن ہوگی اور ایک ٹیم بی سے، اور انہوں نے کرنا یہ ہوگا مقابلے میں کہ اعراب تلاش کرنا ہے کہ تا کے اوپر نیچے کہاں پہ کون سا اعراب آئے گا۔ جو درست اعراب ہوگا وہ یہاں لکھا ہوا آ جائے گا، اور اگر آپ کا بتایا ہوا جواب صحیح ہوگا تو 1 پوائنٹ آپ کو مل جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، تا کے اوپر آنا تھا پیش، یہ تا کے اوپر پیش آ گیا۔ اور اگر جواب غلط ہوگا تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ سے جواب غلط ہو گیا اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیکسٹ ٹائم غلطی نہیں کرنی۔ پھر اس مقابلے کے لیے کون کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے چلیں آپ کو لے لیتے ہیں، آپ آ جائیے، اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے، اور باسکٹ رکھیے۔ ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ فَذْكُرُوا۔ میرے پڑھنے سے آپ نے پہچاننا ہے کہ کس حرف پہ کون سا اعراب آئے گا۔ فَذْكُرُوا، فَذْكُرُوا، میں پڑھ رہا ہوں، فَذْكُرُوا۔ تلاش جاری ہے ماشاءاللہ، اس میں زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے، اور بتانا بھی نہیں ہے، مل نہیں رہا، تھوڑا سا تلاش کرنا ہوگا آپ نے۔ فَذْكُرُوا، ایک مل گیا ہے شاید۔ اچھا، کیا ہے یہ؟ پیش، پیش ہے۔ یہ پیش کہاں پر آئے گا؟ واو کے اوپر۔ واو کے اوپر آئے گا، کنفرم، شیور؟ پیش ہی ہے یہ، فائنل جواب ہے؟ ٹھیک ہے نا، فائنل ہے نا؟ کنفیوز ہو گئے؟ اوپر آئے گا، را کے اوپر آئے گا، را کے اوپر آئے گا پیش، اور ایک اور بھی اعراب آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں۔ اچھا، اس کو دکھائیں، آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں، ایسے ہی دکھا کے رکھیں۔
را کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا فائنل. را کے اوپر پیش آئے گا. اچھا پیش آئے گا. اور واؤ پہ کچھ آئے گا نہیں آئے گا؟ واؤ پہ کچھ بھی نہیں آئے گا. کہہ رہے ہیں را پر پیش آئے گا اور یہ شیپ دکھا رہے ہیں جیسے کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں واؤ پہ کچھ بھی نہیں آئے گا. دکھائیے گا کیا جواب درست ہے. فذکرو را کے اوپر پیش آئے گا، یہ تو جواب بالکل درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن بیٹا یہ جو آپ نے پکڑا ہے نا، اٹھائیں، یہ پیش نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ پیش نہیں. ہاں یہ پیش نہیں ہے، الٹا پیش. یہ حرف کے اوپر آتا ہے، اسے کہتے ہیں الٹا پیش. ٹھیک ہے. یہ پیش کا شیپ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیش کا جو شیپ ہوتا ہے اس طرح سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے بیچ میں ایک ڈاٹ ہوتا ہے، گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، یوں مڑا ہوا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیش. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، کوئی سرکل بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا نا، تو یہ پیش نہیں ہے، یہ ہے الٹا پیش. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ٹیم اے کا آدھا جواب درست مان لیتے ہیں کہ بتایا تو صحیح ہے، لیکن انہوں نے اٹھایا جو ہے وہ شیپ، جو اعراب اٹھایا وہ غلط اٹھایا. آدھا جواب مان لیں درست، چلے مان لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ واؤ پہ جزم صحیح جو جواب ہمارے سامنے آیا اس پہ بھی نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ واؤ پہ جزم آنا چاہیے. فذکرو میں نے بھی کھینچ کے پڑھایا نا، یا جزم آنا چاہیے، تو یہاں پہ بھی درست جواب میں بھی جزم آنا چاہیے. تو اسی لیے ہم ان کا آدھا جواب درست مان رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ تو صحیح دیا. چلے بھائی اگلا لفظ ٹیم بی کے لیے فمن الناسی. ٹیم بی فمن الناسی بڑی پھرتی سے تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. فمن الناسی دو اعراب پکڑ لیا آپ نے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ایک رکھ دیا ہے، مائک قریب کر لیں. زیر. زیر. زیر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا لگ رہا ہے شاید آپ صحیح جگہ پہ آ گئے تھے پھر غلطی کر دی ہیں. اب کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں چانس دے رہے ہیں آپ کو. صحیح ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ زیر. کہاں پر؟ سین کے نیچے. سین کے نیچے زیر بتا رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ شیپ بھی ٹھیک ہے. فمن الناسی، جی ہاں سین کے نیچے زیر ہے. اور یہ جو انہوں نے ابھی شیپ اٹھایا یہ دیکھیں، آپ دیکھ لیں بالکل یہی شیپ یہاں پہ بنا ہوا ہے، یہی زیر کا اعراب ہے اور زیر ایسے ہی لکھا جاتا ہے. ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. لیکن میں نے ان کو آپشن دیے، ماشاءاللہ جلدی پک کر لیا ماشاءاللہ. چلے ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ. ٹیم اے من یقولو. ایسا لگ رہا ہے اس خاص اعراب سے ان کی دوستی ہو گئی. اب وہ کون سا اعراب ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین پہچان رہے نا، پہچان رہے کون سا اعراب ہے. آپ نے بھی گھر میں مقابلہ کرنا ہے کہ پیش آئے گا، زیر آئے گا، جزم آئے گا، کون سا آئے گا. اس سے آپ کی ایبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ جلدی سیکھ جائیں گے. جی ٹیم اے کو مل گیا. اچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہ تو بتا دیں. ہاں بھائی مل گیا، کچھ ملا ہے، انہوں نے اٹھا لیا ہے. کیا ہے یہ؟ پیش. اچھا ارے واہ بھائی، اس بار واقعی پیش ہی ہے نا. یہ کہیں سنو یہاں جزم آنا ہو، آپ کہہ رہے زیر، آپ نے پیش اٹھا لیا. ٹھیک ہے، میں نے پہلے پیش سمجھایا تھا، چلو پیش ہی اٹھا لو. ایسے تو نہیں ہے، پیش ہی آئے گا. چلے کہہ رہے نہیں فائنل میں نے سوچ سمجھ کے پیش اٹھایا ہے. کیا پیش ہی ہے؟ من یقولو لام کے اوپر پیش ہے. اور وہ دیکھیں پیش کا اعراب ایسا ہوتا ہے، یہ شیپ ہے پیش کا. ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. اچھی کوشش رہی اور اچھا پک کر لیا آپ نے. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی کسبو. کسبو. سبو. کسبو. ہاں میرے پڑھنے سے پہچاننا ہے. پیش. پیش. ابھی تو انہوں نے پیش بتایا تھا، دیکھ لیں. جی. آپ کا بھی پیش ہے؟ جی. کیوں پیش کیسے پہچانا آپ نے؟ کیا آپ نے بولا تھا نا. کیا بولا میں نے؟ کسبو. کسبو. تو زبر نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ وجہ بتا سکتے ہیں؟ چلیں وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ فائنل ہے، پیش ہے. چلیں بھائی دکھائیے گا کیا ان کا جواب ٹھیک ہے. کسبو، جی ہاں با کے اوپر پیش ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں بو میں نے ابتدا سے ہونٹوں گول کیا ہے. زبر میں ہونٹ گول نہیں کرتا، باؤ با ہو با ہو، ہونٹ گول نہیں ہو رہا نا زبر میں. لیکن پیش میں شروع سے ہی ہونٹ
گول ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے پیش پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کا اچھا مقابلہ رہا ہے ماشاءاللہ، اور اچھے اعراب تلاش کیے ہیں، اور اعراب انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ہم نے اعراب لگانا سیکھ بھی لیے ہیں کہ اعراب کہاں پر کیسے رکھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ دونوں کو خوش رکھے، ہمیں بھی قرآن پاک کو بغیر غلطی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل